تمہاری برادریاں ہم نے بنائی ضرور ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ تم یہ کہو کہ ہم فلاں سے اوپر ہیں، فلاں سے اونچے ہیں، ہماری کاسٹ یہ ہے، ہم فلاں سے افضل ہیں۔ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کا سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہے۔ یہ انسانیت کی تعلیم سے بھری ہوئی آیت ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بتاتی ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اکثریت کو یہ چاہیے کہ اقلیت کا خیال رکھا جائے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اقلیت کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو علامہ ذیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ کے اندر بیان کیا ہے۔ نصب الرایہ میں بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ مقام حیرہ میں، شام کی ایک بستی تھی، ایک شہر تھا جس کا نام حیرہ تھا، اس حیرہ شہر کے اندر ایک مسلمان نے کسی یہودی کا قتل کر دیا، اور اس حیرہ بستی کے اندر اسلامی حکومت ہے۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے والی حیرہ کو ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا، اور اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ جس یہودی کو جس مسلمان نے قتل کیا ہے اس کو فوراً حراست میں لیا جائے۔ علامہ ذیلی جیسی شخصیت لکھ رہی ہے نصب الرایہ میں، اس مسلمان کو فوراً حراست میں لیا جائے، اور اے والی حیرہ اس مسلمان کو مقتول کے ورثہ کے سامنے پیش کرو، یہودی کے رشتہ داروں کے سامنے پیش کرو، اور یہودی کے رشتہ داروں کو اختیار ہے، اس کے ورثہ کو اختیار ہے، چاہے تو مال لے کر اس کو چھوڑ دے یا معاف کر دے۔ اگر انتقاماً وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتا ہے تو پھر اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اگر یہاں میڈیا کے افراد ہوں تو لکھیں، یہ خلفائے راشدین کا وہ روشن زمانہ تھا اور تابناک زمانہ تھا جہاں والی حیرہ کو لیٹر لکھا جا رہا ہے اور پھر مسلمان کو حراست میں لیا جا رہا ہے، اور مسلمان کو حراست میں لینے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد اس کو مقتول کے ورثہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مقتول کے ورثہ نے قید لینے سے منع کر دیا، مقتول کے ورثہ نے معاف کرنے سے منع کر دیا، اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ خون کے بدلے میں خون، یعنی انتقاماً اس مسلمان کو بھی قتل کیا گیا، اور والی حیرہ نے اس مسلمان کا قتل کروایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی اسلام کی وہ صاف و شفاف تعلیم ہے کہ اکثریت اقلیت پر ظلم نہ ہونے دے، الگ سنکھیکوں پر ظلم نہ ہونے دے، اور اس سلسلے میں خلفائے راشدین کا زمانہ میرے بھائیوں ایسی تعلیمات سے بھرا پڑا ہے۔ آپ غور کریں حضرت عمر فاروق کے اس لیٹر پر، اور اتنا ہی نہیں، آپ آگے چلیں کتاب الانفال کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، عبید قاسم ابن سلام کی کتاب ہے کتاب الانفال، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہم اس سے نقل کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ذمی کاشتکار تھا، اس کا باغ تھا بیچارے کا، اس باغ کے اندر حضرت عمر فاروق کی طرف سے متعین کردہ ایک فوجی اس باغ کے اندر گھس گیا۔ وہ ذمی کا تھا، وہ ایک غیر مسلم کا باغ تھا، اور اس نے اس باغ میں گھس کر، اس یہودی کے اس ذمی کے باغ میں گھس کر وہاں سے انگور توڑ لیے اور انگور کو کھانے لگا۔ یہ شکایت پہنچائی گئی اس باغ کے مالک نے، امیر المومنین آپ کا ایک فوجی میرے باغ میں آتنک مچا رہا ہے، میری اجازت کے بغیر میرے باغ میں گھس گیا ہے اور اس نے میرے باغ سے انگور توڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سارے کام چھوڑے، اس ذمی کے ساتھ اٹھے، وہاں تک پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ذمی بالکل سچ بول رہا ہے اور وہ فوجی، وہ سپاہی انگور کھا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس فوجی سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس باغ کے انگور کھانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس فوجی کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا، امیر المومنین میں نے اپنی مرضی سے یہ انگور نہیں کھائے۔ کہا کیوں؟ پھر کیسے کھائے؟
کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا اور بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، اس بھوک کی وجہ سے میرا چلنا تو بھر ہو چکا تھا، مجھے کشی آ رہی تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، قریب میں یہی باغ مجھے نظر آیا، میں اس باغ میں گھس گیا، میں نے انگور توڑے اور کھانے لگا، میں بھوک سے مجبور تھا، اس لیے میں نے یہ انگور میں نے کھانا شروع کر دیے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی بھوک کی حالت پر نظر ڈالی اور اس ذمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ انگور کا تم کیا مال لینا چاہتے ہو، بس بدلہ بتائیے، کتنے کا کھجور کھا کتنے کا انگور کھایا ہوگا؟ لہٰذا اس نے جتنی قیمت بتائی حضرت عمر فاروق نے بیت المال سے وہ قیمت ادا کر دی، یعنی ایک خوشہ کھجور بھی اس ذمی کا نہیں ہڑپ کیا کہ کھا لیا تو کیا ہوا۔ آج میرے بھائیوں کوئی ہے بے قصور ثابت ہو جانے کے بعد، عدالتوں سے بھی بے قصور ثابت ہو جانے کے بعد کیا کوئی ہے جو کسی کے ٹوٹے ہوئے اور بلڈوزر چلے ہوئے مکانات پر تعمیر کرا سکے یا اس کا معاوضہ دے سکے؟ خلفائے راشدین کے اس زمانے پر ہمیں اور آپ کو نظر ڈالنا پڑے گی۔ کتاب الخراج کے اندر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ کچھ ذمی کاشتکاروں نے شکایت کی، اے امیر المومنین آپ کے سپاہی ہمارے راستے سے نکلے، ہمارے علاقے سے نکلے، ہماری بستی سے گئے، لیکن انہوں نے ہمارے کھیتوں سے راستہ بنایا اور ہمارے کھیتوں کو انہوں نے روند ڈالا، ہماری فصل کو انہوں نے برباد کر دیا۔ آپ کے سپاہیوں نے ہمارے کھیتوں سے راستہ نکالا اور یہاں سے راستہ بناتے ہوئے وہ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً کلاس لے لی اور فوراً آتے ہیں اور اس یہودی ذمی سے ان کاشتکاروں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کتنا نقصان ہوا؟ ان کاشتکاروں نے گوڑا بھاگ لگایا، حساب کتاب جوڑا اور حساب و کتاب جوڑنے کے بعد فرمایا امیر المومنین ہمارے 10,000 درہم کا نقصان ہوتا ہے، 10,000 روپے درہم ہمیں مل جائیں تو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، ہم آپس میں جس کا جتنا نقصان ہوا ہوگا دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنے خادم کو حکم دیا اور بیت المال سے 10,000 درہم دلوائے گئے۔ نہ جان گئی نہ مال کو غصب کیا گیا، اگر مالی نقصان ہوا تو مال دیا گیا، رقم دی گئی، اور جانی نقصان ہوا تو جان کے بدلے میں جان دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں حضرت علی کے زمانے میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا، حضرت علی نے اس مسلمان کو گرفتار کروایا، اس کے مقتول کے ورثاء کے حوالے کیا، لیکن مقتول کے ورثاء کسی بھی قیمت پر نہ بیعت لینے کے لیے تیار ہوئے نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر حضرت علی نے اس ذمی کا انتقام دلوایا، بدلہ دلوایا اور اس مسلمان کو قتل کروایا۔ یہ واقعات ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو بھرے پڑے ہیں خلفائے راشدین کے، بھرے پڑے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے حکومت کیسے چلائی، سلطنت کیسے چلائی، خلافت کیسے چلائی۔ سب سے لاسٹ میں بولنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں جو چیزیں اور جو واقعات سوچ کے آتا ہے اس سے پہلے کے مقرر وہ سارے واقعات بول چکے ہوتے ہیں۔ اب ذہن میں جو بنا کر آیا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بول چکا ہے، یہ تو بول چکا ہے، یہ تو فلاں نے بول دیا، یہ تو فلاں نے بول دیا۔ یہ سب سے لاسٹ میں بولنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں میرے ذہن میں بھی وہ واقعات تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے، لیکن ان واقعات کو ایک تو ہمارے جھنڈا نگر کے ناظم جناب شمیم ندوی صاحب نے اس میں سے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ واقعہ میرے بھائیوں اشہر المشاہیر الاسلام کے اندر وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ بیت المال سے جو 2 اونٹ بھاگے تھے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، جو 2 اونٹ بھاگے تھے، وہ اونٹ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا تو پتہ یہ لگانے لگے کہ یہ اونٹ بھاگے کیسے۔ امانت داری دیکھیے، صداقت دیکھیے اور سچائی دیکھیے۔ جب یہ 2 اونٹ بھاگے بیت المال سے تو کہا یہ تو بعد میں پتہ لگاؤں گا کہ کیوں بھاگے، لیکن پہلے تو ان کو پکڑ کے لایا جائے۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ دونوں اونٹ ان سے آگے آگے بھاگ رہے ہیں، آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور سخت گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اتنی گرمی کے پیروں میں پھلک پڑ جائیں
اور اپنے 2 منزلہ مکان پر، عالیشان مکان پر حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا چلا رہا ہے، دوڑتا ہوا چلا رہا ہے. پہلے تو پہچان نہیں سکے، لیکن دل میں سوچتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ یہ شام کے وقت اپنے کام سے نکلتا. لیکن جب حضرت عمر قریب آئے تو کہا کہ یہ تو امیر المومنین ہے. آواز کی امیر المومنین ادھر آئیے. حضرت عمر نے کہا عثمان بیت المال کی اونٹ بھاگ رہے ہیں، بیت المال کے اونٹ بھاگ رہے ہیں. حضرت عثمان نے کہا میں اپنے غلاموں کو بھیج کر پکڑوا لوں گا، آپ آئیے سائے میں بیٹھیے اور پانی پیجیے. حضرت عمر فاروق کے الفاظ یہ تھے عثمان تیرا پانی تجھے مبارک ہو، عثمان تیرا سایہ تجھے مبارک ہو. امیر المومنین مجھے بنایا گیا ہے، ان اونٹوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. اگر ایک اونٹ بھی غائب ہو گیا تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ ہمارے ہندوستان کی محنت اور گاڑی کمائی جو لے کر انگلینڈ میں اور برطانیہ میں بھاگے پھر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کوئی لے گا؟ اور کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کریں اور ہم دیکھیں خلفائے راشدین کا زمانہ کیا ہمیں سبق دیتا ہے، کیا سکھلاتا ہے. حضرت عمر کے الفاظ عثمان تیرا سایہ تجھے مبارک ہو، عثمان تیرا پانی تجھے مبارک ہو. پھر ان اونٹوں کو پکڑنے میں لگ گئے. ان اونٹوں کو پکڑتے کامیاب ہو جاتے پکڑنے میں، اور ان اونٹوں کو پکڑ کر بیت المال میں لاتے ہیں. بیت المال میں لائے اور جمع کر دیا. اب ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر لکھا ہے کہ اب پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، وجہ کیا تھی، یہ اونٹ بھاگے کیوں، یہ اونٹ گئے کیوں؟ تو وجہ یہ پتا چلی کہ امیر المومنین یہ اونٹ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، ان کو تکلیف تھی. تکلیف کیا تھی؟ ابن الجوزی نے لکھا ہے سیرت عمر کے اندر کہ ان اونٹوں کے دبر میں ان کے لیٹرین کے راستے میں زخم ہو چکے تھے. ان زخموں کی تاب وہ اونٹ نہیں لا پا رہے تھے، ان اونٹوں کی زخموں کی تاب نہیں لا پا رہے تھے وہ اونٹ، جس کی وجہ سے رسی توڑا کے بھاگ گئے. حضرت عمر فاروق نے جب دم اٹھا کر دیکھا ان اونٹوں کی دم کو تو پتا چلا کہ ان اونٹوں کی دبر میں ان کے لیٹرین کے راستے میں زخم ہے اور جن سے میل و کچیل و گندگی نکل رہی تھی. تب حضرت عمر نے مشورہ کیا، خود جنگل گئے. سیرت عمر میں ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر جنگل میں گئے اور جنگل میں جانے کے بعد جڑی بوٹی ڈھونڈی اور جڑی بوٹی توڑ کر لائے، اس کو پیسا. ابن الجوزی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے ان اونٹوں کے دبر کو صاف کیا، ان کی لیٹرین کی جگہ کو صاف کیا اور پھر اس کے اندر مرہم لگایا اور اس کے اندر وہ جڑی بوٹیاں جو پیسی تھی وہ علاج کیا اور فرمایا کہ اگر آج عمر فاروق کے زمانے میں میرے دور خلافت میں اگر ایک اونٹ کو بھی تکلیف ہوئی تو میں قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دو اونٹوں کو غائب نہ ہونے دیتا ہو، جن کی حفاظت کے لیے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نکلتا ہو، وہ شخص انسانیت کی حفاظت کے لیے کیا کرتا ہوگا؟ انسانیت کی حفاظت کے لیے اس نے کون سے کرم نہیں کیے ہوں گے، کون سے جتن نہیں کیے ہوں گے. جس نے اونٹوں کو غائب نہ ہونے دیا ہو بلکہ اونٹوں کے لیٹرین کے راستے میں مرہم وہ لگاتے ہوں، پٹی وہ باندھتے ہوں، علاج وہ کر رہے ہوں، جڑی بوٹی توڑ کے وہ لا رہے ہوں. یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. شیخ عبد الحسیب مدنی نے واقعہ بیان کیا تھا کہ بوڑھے والا وہ یہودی بوڑھا تھا، بوڑھا یہودی اور بھیک مانگ رہا ہے، کمزور ہو چکا ہے. حضرت عمر کی نظر پڑی، اس سے پوچھا یہودی ہو جی، اس بڑھاپے میں تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جو جواب دیا اس سے عمر کانپ گئے. کہا امیر المومنین جزیہ دینا پڑتا ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے اور پھر ہمیں گھر کا کچھ خرچہ بھی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے اس بوڑھے یہودی سے کہا اٹھو اپنے گھر لے گئے اور بیت المال سے اس بوڑھے کا تعاون کروایا، اس بوڑھے کو کچھ دلوایا، اس کی مدد کی اور اعلان کروایا
سب کے سامنے کہ آج کے بعد اس بوڑھے کا جزیہ معاف کیا جا رہا ہے. جب یہ جوان تھا تو ہم اس سے ٹیکس وصول کرتے تھے, جزیہ لیتے تھے, لیکن اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہم کچھ دیں, اس کے اوپر ہم نظر رکھیں اور اس کا خیال رکھیں. میرے بھائیوں, اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, ایک ایک شخص کا خیال رکھا جاتا تھا, یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ وہ کس مذہب کا ہے, کس مسلک کا ہے. اور وہ واقعہ تو مشہور ہے, حضرت عمر فاروق جب ملک مصر گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا امیر عمرو بن عاص ٹھیک تو ہے, سب نے کہا بہت اچھا امیر ہے. ایک 12 سال کا بچہ اٹھتا ہے, 12 سال کا بچہ, وہ یہودی بچہ تھا, اور کہتا ہے کہ امیر المومنین, عمرو بن عاص میں کوئی برائی تو نہیں ہے, لیکن مجھے بدلہ چاہیے, اور بدلہ یہ چاہیے کہ عمرو بن عاص کے بیٹے نے میرے کوڑا مارا. گھڑ سواری ہو رہی تھی, تم آگے نکلتے یا میں آگے نکلتا, میں ان کے لڑکے کے ساتھ دوڑ رہا تھا, عمرو بن عاص کا لڑکا پیچھے رہ گیا, میں آگے نکل گیا. غصے میں عمرو بن عاص کے بیٹے نے مجھے کوڑا مار دیا. عمرو بن عاص نے نظر, حضرت عمر فاروق نے نظر ڈالی. عمرو بن عاص نے کہا واللہ یا امیر المومنین, مجھے اس واقعے کی کوئی خبر نہیں, یہ شکایت اب میرے پاس آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا اے عمر, جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ الپ سنکھیک پر, اقلیت پر ظلم ہوگا نہیں. اے یہودی بچے ادھر آ. اس یہودی بچے کے ہاتھ میں کوڑا دیا, اور کوڑا دینے کے بعد کہا جتنی زور سے اس بچے نے تجھے کوڑا مارا, تو بھی اپنا انتقام لے, تو بھی اپنا بدلہ لے. اس بچے نے انتقام لیا, ایک کوڑا مارا. لیکن علامہ احسان الہی ظہیر کی ایک تقریب میں نے سنا, میرے بھائیوں, انہوں نے کوڑا مارنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا اپنے خادم سے, اے خادم, ایک تھپڑ عمرو بن عاص کو بھی مارو. بدلہ تو لے لیا بچے نے, انتقام تو ہو گیا, لیکن ایک تھپڑ عمرو بن عاص کو بھی مارا جائے. ایک تھپڑ عمرو بن عاص کو بھی مارا گیا. عمرو بن عاص نے بعد میں پوچھا امیر المومنین میری غلطی کیا تھی؟ کہا تیری غلطی یہ تھی اے عمر کہ تو نے اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دی تھی, تو نے اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دی تھی. اگر سچی تعلیم دی ہوتی اور صحیح تربیت دی ہوتی تو تیرا بچہ اس فہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ میرا باپ تو گورنر ہے ملک مصر کا, اس لیے مجھے کوئی سزا نہیں دے گا. یہ گھمنڈ, یہ تکبر تیرے بیٹے کے دل میں تیرے روب و دبدبے کی وجہ سے, تیرے جاہ و حشمت کی وجہ سے آیا ہے. اس لیے اب یہ چاٹا, یہ تھپڑ تمہیں یاد رکھے گا اور اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دو گے. میرے بھائیوں, یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ عدل, یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ انصاف, یہ تھا الپ سنکھیک کے ساتھ انصاف. حضرت عمر فاروق, ایک یہودی جس نے شراب پی رکھی تھی, نشہ, اور نشے کی حالت میں اس کو پکڑا اور اس کو کوڑے لگانے لگے. اور جب اس کو کوڑے لگانے لگے میرے بھائیوں, تو اس نے حضرت عمر فاروق کو گالیاں دینا شروع کر دی. اور گالیاں کیسی ہوتی ہیں میرے بھائیوں, اس کا اندازہ تو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے ہے. اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا. حضرت عمر فاروق نے کوڑا روک دیا اور کہا اس کو جانے دو. لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ گالیاں دے رہا اور آپ اس کو جانے دے رہے ہیں. جواب دو تو فرمایا سزا تو میں دے رہا تھا اس کو, اسلامی سزا, لیکن اس نے مجھے گالیاں کی تو گالی کی حالت میں مجھے اور غصہ آ گیا. اگر اس غصے میں اس کو ماروں گا تو یہ ذاتی بدلہ ہوگا, یہ اسلامی بدلہ نہیں ہوگا. اس لیے عمر کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس یہودی کو کوڑے بھی نہیں مارے اور کہا اس کو جانے دو. میرے پیارے ساتھیوں, پرمیشن صرف 10 بجے تک کی ہے. مجھے شہاب الدین صاحب نے کہا کہ آپ بول سکتے ہیں 25-30 منٹ. بس ایک واقعے کی طرف میں اور, کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کتنی دور بامبے سے جو شخصیت چل کے آئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ وقت ملے جو ابھی پہنچے ہیں. ایک واقعے کی طرف ہم آپ کو اور لے کر چلتے ہیں. اس واقعے کو بھی اشہر المشاہیر الاسلام کے اندر اور ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مصر کو فتح کیا گیا اور اس مصر کے اندر جب حضرت عمرو بن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا تو اس مصر کی سرزمین پر ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی. اور برائی یہ پائی جاتی تھی کہ مصر کی عوام, مصر کے لوگ, مصر کے ذمی, مصر کے یہودی, مصر کے جو لوگ غیر مسلم تھے, ان کے اندر ایک بری رسم یہ پائی جاتی تھی کہ وہ دریائے نیل کے اندر ایک کنواری لڑکی کو
भेड़ चढ़ाते थे, उसकी बलि देते थे। और उनका अकीदा ये था कि जब तक ये नहर बलि न ले ले, एक कुंवारी लड़की की जान न ले ले, तब तक ये जारी नहीं होती थी। और उनके खेत में अनाज पैदा नहीं होता था, गल्ला पैदा नहीं होता था। हजरत अमर इब्न आस ने लोगों को रोका कि अब हम इस रस्म पद को अदा नहीं करने देंगे। लोगों ने कहा कि अगर आप रोक रहे हैं तो फिर बताइए, अगर हमारे अनाज पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इस रस्म पद को छोड़िए। उस रस्म पद को मिस्र के लोगों ने छोड़ दिया। और आपको मालूम है, जब मिस्र के लोगों ने उस रस्म पद को छोड़ा तो उसी साल कहत पड़ गया, अनाज ही पैदा नहीं। अंदाजा लगा सकते हैं, शादी के बाद 10 साल बच्चा ना हो, कोई कहते फला जगह चले जाओ तो हो जाएगा, और चला जाओ एकदम हो जाए, तो आदमी क्या कहेगा? सही है यार, वो आदमी सही कह रहा था। मिस्र के यहूदियों ने भी यही कहा, वहां की आवाम ने भी यही कहा, लो आए अमर इब्न आस, आपके कहने पर हमने छोड़ दिया और हमने कुंवारी लड़की की बलि नहीं दी, हमारा अनाज पैदा नहीं हुआ, गल्ला पैदा नहीं हुआ, हमें आपको टैक्स भी देना पड़ता है, अब हम टैक्स नहीं देंगे। और जबरदस्ती अगर आप हमसे टैक्स वसूल करेंगे तो हम आपका इलाका छोड़कर जिला वतन हो जाएंगे, हम इलाका ही छोड़ देंगे। जब हमारी पैदावार ही नहीं हो रही, मामला गंभीर था। उनकी शिकायत किसी हद तक सही भी थी। हजरत अमर इब्न आस ने लेटर लिखा हजरत उमर फारूक को, कैसा ऐसा मामला यहाँ है? हजरत उमर फारूक ने कहा कि लड़की की जान तो नहीं जाने देंगे, लेकिन मामला सख्त है, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत देखिए। मर रही थी, मगर यहूदी की तो लड़की है, गैरों की तो लड़की, हमें क्या मतलब? नहीं, हम ये रस्म बद नहीं होने देंगे। हजरत उमर फारूक ने लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, और उस लेटर को भिजवाया। अमर इब्न आस ने उस लेटर को दरियाए नील पे छोड़ा, जिस लेटर में ये लिखा हुआ था, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक फला तजरी बअदहू। आए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं, आज के बाद तू बिल्कुल जारी मत होना। आए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं, सूखी रहना, हमेशा खुश्क रहना, तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है। वइन कान अल्लाहुल वाहिदुल क़हार हुवल्लज़ी युजरीक, और अगर वो अल्लाह जो क़हार है और वाहिद है, उसके हुक्म से तू जारी होती है, उसके हुक्म से तू बहती है, फनसअलुल्लाह ताला युजरीक, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे, वो तुझे जारी कर दे। ये खत जैसी दरियाए नील में पड़ता है, दरियाए नील पे ऐसा पानी आता है, ऐसा पानी आता है। इब्नुल जौज़ी ने सीरत उमर के अंदर और अशरुल मशाहिर इस्लाम के मुसन्निफ ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है कि जरूरत से ज्यादा पानी आ गया, और पानी अपनी लेवल से 16 गज ऊपर पहुंच गया। यानी अभी पानी नहीं था, अब पानी 16 गज ऊपर पहुंच गया। हजरत उमर फारूक और अमर इब्न आस को ये दुआ करना पड़ी कि अल्लाह, हमने रहमत की बारिश मांगी थी, जहमत की नहीं। अरे अल्लाह, तू रहमत की बारिश फरमा और इसको जहमत न बना। मेरे भाइयों, हजरत उमर को ये तो गवारा था कि कोई जिजिया न दे, ये तो गवारा था कि लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये गवारा नहीं था कि एक मासूम और कुंवारी लड़की की बलि चढ़े। इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का ख्याल रखा जाता था, इस तरीके से इंसानों का ख्याल रखा जाता था, उनकी जान और माल की हिफाजत हुआ करती थी। और यही जिंदगी है मेरे प्यारे साथियों, कि हम अक़लियत का ख्याल रखें और अक़लियत पर जुल्म न होने दें। अक़लियत की पूरी जिम्मेदारी आयद होती है मेरे भाइयों उस जगह के हाकिम की, उस जगह की सरकार की, तो अक़लियतों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज को भी खुलफाए राशिदीन में शामिल किया जाता है। उनके वाक़यात में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसी अमानतदारी कि उनकी बीवी दूध पी रही है, दूध का प्याला बैतुल माल से आया तो छीन लिया, बीवी हम दूध नहीं पीने देंगे। कहा पेट में बच्चा है, हमल है, हमल है, पेट में बच्चा है, अगर दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा मर जाएगा, 4 दिन से भूखी हो। फरमाया उमर इब्न अब्दुल अजीज ने, मेरी बीवी ये सारे मुसलमानों की अमानत है, तुम इसमें खयानत कर रही हो, अगर पेट का बच्चा मरता है तो मर जाए,
مجھے اس پیٹ کے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کے بیت المال میں امانت کی خیانت ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اس طریقے سے مال کی حفاظت ہوا کرتی تھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں تحفظ انسانیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ الپ سنکھیت کا، اقلیت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔